You must have really come from apes with your monkey point of views. Even the devil believes in God. So what does that make you? اچھا کبھی ایسا ہوا کہ ایتھیسٹ سے آپ کا مناظرہ ہوا اور وہ انسان کا بچہ بن گیا ہو؟ مان لی آپ کی باتیں اس نے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ایتھیسٹ سے بات کریں تو آپ نے ان کو ایک قسم کے لحاظ سے ان کی تھوڑی بےزتی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایروگنٹ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ کافی پرائڈ فل لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے آپ کوئی یعنی آپ نے ان کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. Can reason be explained naturalistically? It's a naturalistic byproduct, isn't it? What you need to understand is from a Darwinian perspective, when there is something which sticks out like a thorn which is not survived in reproduction, it is so easy to give a label to that mystery and say it's an evolutionary byproduct. Hospitals, survival of the unfittest, evolutionary byproduct. If you do that, there's no point in having a conversation because it's an unfalsifiable hypothesis. Religion, the existence of God, are metaphysical truth claims. Yes. Human rights Yes, are a moral look, tool. what I'm doing here is I'm only changing the variables in your argument. But you're changing them in such a way that can't be done, right? Like you can't just swap in something that isn't of the same category. Why not? I mean, تو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں ان ڈیبیٹس میں جب میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں اسمائل کر کے وہ بڑے یعنی فرینڈلی طریقے سے نہیں کرتا، مگر جو اچھے ایتھیسٹ ہیں جس طرح جیرمی پریچارڈ ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ میری ڈسکشن دیکھیں ہماری بہت اچھی انٹریکشن ہوئی تھی اور یعنی بہت اچھی ہماری کنورجنس ہوئی تھی ویوز پہ، کیونکہ اس کو بھی پروفیسر جیرمی پریچارڈ کو بھی رچرڈ ڈاکنز اور ان قسم کے ایتھیسٹ سے بہت نفرت ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایتھیزم کو بدنام کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ایتھیزم کو یعنی برا نام دیتے ہیں. تو پروفیسر جیرمی جو ہیں اس قسم کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کو ڈسٹیسفل لگتا ہے جو ایتھیسٹ کریں یہ جو کریں. اچھا یہ پاکستانی اور انڈیا اور یا مسلم کنٹریز کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ مدعی سست گواہ چست، آپ نے سنی ہوگی اردو کی مثال، کہ یہ جو انگریز جن کی باقاعدہ ٹوٹی پھوٹی جس کو بھی وہ ریسرچ کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلتے ہیں، دیسی ایتھیسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. تو میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ برا کام کر رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور دوسرا بندہ ہے وہ سگریٹ نہیں پی رہا، وہ اس کے ساتھ سیکنڈ ہینڈ اسموک لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے بھی سگریٹ پی لیا کیونکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اور یہ جو دیسی ایتھیسٹ ہیں ان کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے، ان کو ایکچولی گورا کمپلیکس ہے. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی یہ اپرچونیٹی دیا کہ میں نے آکسفورڈ، کیمبرج جو بڑی یونیورسٹیز میں نے ٹاکس دیے ہیں اور میں نے انٹریکشن کیا لوگوں سے، اور الحمدللہ میں نے پاکستان میں بھی لمز اور کراچی اور آئی بی اور ڈفرینٹ قسم کی یونیورسٹیز میں نے ٹاکس دیے. میں نے یہ چیز فرسٹ ہینڈ دیکھی ہے کہ جو ویسٹ کے اندر ایتھیسٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ اسے پتہ ہے کہ ایتھیزم کا مطلب کیا ہے، اسے ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہے کہ ایتھیزم کا بھی ایک حد ہے، ایتھیزم کے بھی کوئی پرابلمز ہیں. مگر جو وہاں کے جو سیکولرائزڈ لبرلائزڈ یعنی جو گورا کمپلیکس لوگ ہیں جن کو پہلے براؤن صاحبز کہتے تھے مگر میں ان کو کوکونٹس کہتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کو کوئی اندازہ نہیں. براؤن صاحب بہت اچھا نام بڑا خاندانی نام رکھا انہوں نے، براؤن صاحب. یہ ایکچولی یہ کوکونٹ زیادہ ایکوریٹ ہے، اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے پیچھے ایک. ہاں کوکونٹ بھی ہوگا لیکن مزہ براؤن صاحب میں آ رہا ہے زیادہ. براؤن صاحب جو ہے یہ اقبال کے زمانے کا ٹرم ہے، جو ان لوگوں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں نے یہ بھی لبرلائزیشن پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اسی لیے تو ہمیں اگر آپ ہسٹری دیکھیں دیوبند کی تو دیوبند بنا کیوں تھا؟ پروٹیکشن فور اسلام. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے سر سید اور ڈفرینٹ طریقوں سے انہوں نے اسلام کو لبرلائز کرنے کی کوشش کی، تو براؤن صاحب اس وقت استعمال کیا جاتا تھا. اچھا مین بات یہ ہے کہ یہ جو دیسی ایتھیسٹ ہیں ان کو ہم نے صرف انٹلیکچولی نہیں ٹیکل کرنا، کیونکہ جو چیز انٹلیکچوئل سے شروع نہیں ہوتی اس کو آپ انٹلیکچوئل سے ختم نہیں کر سکتے. جو چیز شروع ہوتی ہے اگنورنس سے آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے ریٹرک کے تھرو. تو میں اکثر ان ایتھیسٹ کو کہتا ہوں کہ تم جو لوگ ہو تمہارا مین جو ڈرائیور ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ایک
ایک پینکل پہ ہے, تم ان لوگوں کو دیکھ کے چارمڈ ہوتے ہو اور اس لیے تم لوگ بہت انفیچویٹڈ ہو ان لوگوں سے, مگر ان ریالٹی تم لوگوں کو ایتھیزم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, تم لوگوں کو صرف ایک کمپلیکس ہے, اور اس بات پہ اکثر یہ لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں, اور میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہی جو چیز ہم نے دکھانی ہے کہ ان کو ایکچولی کوئی انٹلیکچوئل بیسس ان کی نہیں ہے, ان کا بس ایک کمپلیکس ہے. صحیح. اچھا ایسا ہے کہ ہم پروگرام بھی بس سمیٹ رہے ہیں, آپ بس ایک آخری پیغام دے دیں اور اپنے چینل کا تعارف کروا لیں. آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے اور آپ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی تو آپ میرا یوٹیوب چینل ہے صبور احمد, اور ٹویٹر پہ بھی میں ایکٹیو ہوں. اس کے علاوہ ایکچولی میں اکثر اپنی ویڈیوز بصالت بھائی کو دیتا ہوں, وہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پہ. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں کراچی آ کے تو کوئی لیکچرز ٹاکس وغیرہ کروں گا, تو اس وقت بھی یعنی نہیں, یوٹیوب پہ آپ سے پرسنلی بھی کوئی رابطہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کے چینل پہ؟ میرا ای میل ایڈریس ہے darwiniandelusions@gmail.com. ٹھیک ہے, ہم اپنا لنک میں انشاءاللہ وہ آپ کا ڈسکرپشن میں وہ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی آپ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ سے رابطہ کر سکے.